السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، علماء کرام ہمارے ساتھ اور آپ لوگوں کے سوال و جواب میرے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ تقی مہدوی صاحب، ان کے ساتھ مفتی اسماعیل نورانی صاحب اور ان کے ساتھ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔ وسیم بھائی آپ کے درمیان موجود ہیں۔ جی وسیم بھائی پلیز۔ کچھ سوالات یہاں سے، کچھ سوشل میڈیا پر لوگ پوچھ رہے ہیں۔ جی پلیز۔ ایک سوال ایک صاحب نے بھی پوچھا تو میں نے اپنے طور پر جواب دے دیا ہے، میں کہا پوچھ لوں۔ انہوں نے کہا کہ روزے کے دوران اگر ڈار میں درد ہو تو کیا کریں؟ تو میں کہا ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہ میں نے غلط جواب تو نہیں دے دیا، میں نے کہا اپنی طرف سے میں نے جواب دے دیا ہے تو بتا دوں۔ اب ایک سے سوال۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں اتنی عظیم محفل میں اتنے اچھے لوگوں کے درمیان موجود ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نکاحت کی وجہ سے یا شدید پیاس کی وجہ سے روزہ خود توڑنا پڑ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اچھا، پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ کے آنے کا شکریہ۔ سہیل بھائی۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، روزے میں اگر دیکھا جائے تو نقاہت اور پیاس وغیرہ تو طاری ہو جاتی ہے۔ ہو جاتی جی ٹھیک۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلکہ تقویٰ کے مقام پر فرماتے ہیں کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا زیادہ سونے سے گریز کرے تاکہ اسے پیاس محسوس ہو، اسے بھوک محسوس ہو، عجیب، اور وہ روزے کی افادیت کو جانے۔ عجیب عجیب۔ دیکھیں نا، آپ بھوکے ہوں گے تو آپ کو بھوکوں کا خیال آئے گا نا، ٹھیک۔ پیاسے ہوں گے تو پیاسوں کا خیال آئے گا۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اسے اللہ رب العالمین جنتی غذائیں عطا فرمائے گا، پیاسے کو پانی پلایا اللہ رب العالمین جنتی مشروبات عطا فرمائے گا۔ تو مطلب نکاحت طاری ہونا یا پیاسا ہونا، شدید پیاس ہونا، یہ عذر نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، خدا نہ خواستہ بیماری ہے یا اتنی زیادہ کمزوری ہو رہی ہے، عمر یعنی ایج فیکٹر ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے، بہت زیادہ کمزوری ہو رہی ہے کہ بالکل روزہ جاری رکھنا اس کے لیے ممکن ہی نہ رہا، یا ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دوائی دی، اسے دوائی کھانی پڑ گئی، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا، بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے کوئی شرعی مریض ہو۔ اب شرعی مریض سے کیا مراد ہے؟ سر میں درد ہے تو روزہ چھوڑ دیا، پیٹ میں درد ہے روزہ چھوڑ دیا، خود ہی ڈاکٹر بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی آپ کا ایمان گواہی دیتا ہو اور قابل ایماندار طبیب بھی کہے کہ نہیں جی یہ بیماری آپ کی ایسی ہے کہ اس میں مطلب آپ کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے۔ اور اسی طریقے سے شرعی مسافر ہو، علماء کرام نے بیان فرمایا کہ 57.5 میل 92 کلومیٹر بنتا ہے، تو وہ شرعی مسافر بنتا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں جتنے روزے چھوڑے، چاہے بیماری کی حالت میں چاہے سفر کی حالت میں، اتنوں کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ جو کفارہ فرما رہے ہیں یہ ایک ہی روزہ، 60 روزے تو ایسے کفارہ نہیں ہوگا کہ نکاحت پر یعنی بیماری کے طور پر چھوڑا تو قضا کرنی ہوگی۔ اتنی بات ضرور ہے کہ ایک تو فرسٹ شوال اور اس کے علاوہ 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، ان 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ان کے علاوہ کسی بھی دن قضا کر سکتے ہیں۔ تقریباً فقہ جعفریہ کے مطابق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقہ جعفریہ کے مطابق جو بیماری کی وجہ سے اگر انسان روزہ چھوڑتا ہے، مثلا شدید اسے بخار ہے یا ایسی کوئی کیفیت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا، تو پھر روزے کی قضا انجام دینا ضروری ہے، جس طریقے سے مفتی صاحب نے بیان فرمایا۔ لیکن اگر کسی شخص کو پیاس لگنے کی بیماری ہو، اور خدا نہ کرے کسی کو یہ بیماری ہو، جی ہاں، ورنہ بعض دفعہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری ہو، لیکن خدا نہ کرے کسی کو یہ بیماری ہو کہ جس کو ہر وقت پیاس لگتی ہو، شدید پیاس لگتی ہو، تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اسے فدیہ بھی دینا ہوگا۔ اچھا، فدیہ دینا ہوگا، اور بعد میں اگر اس کے پاس طاقت آ جاتی ہے یا پھر روزے چھوٹے ہو جاتے ہیں جس میں پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو پھر وہ قضا بھی احتیاطاً انجام دے۔ جی وسیم، فدیہ بھی دے اور قضا بھی انجام۔ جی وسیم۔ اگلا سوال اس بھائی کا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے اکثر بیشتر سفر کیا ہے، بس کے اندر، ٹرین میں، جہاز میں، اس میں لوگ شوز پہن کے قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں لوگ دوبارہ پوچھیے۔ میں نے اکثر بیشتر سفر کیا ہے جہاز میں، ٹرین میں، تو بس کے اندر تو لوگ شوز پہن کے قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں پاؤں لٹکا کر، تو وہ ایسا پڑھنا جائز ہے کیا؟
اسماعیل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یہ مسئلہ آداب قرآن میں سے ہے، اور جس قدر ہم ادب کے ساتھ تلاوت کریں یقیناً یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کوئی شرعی اعتبار سے یوں سمجھ لیں کہ یہ کوئی حرام یا ناجائز نہیں ہے. اگر آپ جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم لیٹے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے کچھ چیزیں ہم تلاوت کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں بھی بے ادبی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. بے ادبی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی تلاوت میں یا قرآن مجید کے مضامین یا قرآن مجید کے معانی اور اس کے الفاظ کی کسی قسم کی ادب میں کوئی کمی یا کوتاہی لازم آتی ہو. لیکن اگر آپ اپنے طریقے کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں اگر قرآن مجید ہے تو آپ باوضو ہیں، طہارت کے ساتھ آپ نے اسے پکڑا ہوا ہے، تو یہ ایک مناسب بات ہے اور اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، ہاں اگر یہ ٹھیک ہے کہ زیادہ بہتر بات یہ ضرور ہے کہ جوتوں کو اتار لیا جائے. ویسے بھی سفر کے آداب میں سے بھی ہے، سفر کے آداب میں سے بھی ہے کہ جوتے اتار لیے جائیں. اچھا جی. تو اگر کوئی سفر کے آداب کے تحت بھی اتار لے اور اس کو پھر قرآن مجید کے آداب کے تحت بھی، تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی اس طریقے سے بھی اس کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو کوئی حرج نہیں. بعض لوگ پیدل چلتے ہوئے پڑھنا چاہتے ہیں، پھر ان کو وسوسہ آتا ہے کہ پتہ نہیں ہم یہاں سے راستے سے گزر رہے ہیں، چلتے ہوئے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اس طرح پڑھنا صحیح ہے یا نہیں. پڑھ سکتے ہیں، الا کہ کچرے والی جگہ سے آپ جا رہے ہیں، کوئی بدبو آ رہی ہے، تو ظاہر ہے اس میں تو آدمی کسی سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. جائے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے، کلام پڑھے، تو وہاں سے تو جلدی گزرنے کی کرتا ہے آدمی. لیکن ویسے نارملی کہیں سے گزرتے ہوئے، لیٹے ہوئے، کہیں بیٹھے ہوئے، تو ان تمام حالتوں میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں. زبانی تو بالکل ہی کر سکتے ہیں. چھونے کا معاملہ ہو تو اس صورت میں کم از کم وضو آپ کا ہونا چاہیے. یہ اس میں مولانا، اس میں قبلے کی طرف پیر کرنے کی کوئی شرعی ممانعت ہے؟ دیکھیں یہ معاملہ بھی ویسے آداب میں سے ہے. آداب میں سے؟ ہاں آداب میں سے. اور یہاں تک فقہاء نے فرمایا ہے کہ جیسے کوئی مریض ہے، ایسا مریض ہے کہ جس کو لیٹ کر نماز پڑھنے کی نوبت آ گئی ہے، تو اب اس کو ظاہر ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا. ٹانگیں اس کی قبلے کی طرف، یعنی لیٹا ہوا ہے نا، لیکن اس میں فقہاء نے فرمایا کہ اس کی ٹانگوں کو قدرے اٹھا لیا جائے، یعنی گھٹنوں کی طرف سے، تاکہ وہ پیر اس کے قبلے کی طرف نہ ہو. تو یہ تمام فقہاء تقریباً یہ ادب تو ضرور بیان فرماتے ہیں نا. تو اس کے تحت حتیٰ کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی دیگر کچھ فقہاء نے لکھا ہے اس کو آداب میں سے یا مستحبات میں سے کہ خانہ کعبہ سے اگر کوئی نکلے تو اگر کسی کو یہ قدرت ہو کہ وہ حتی الامکان اپنی پیٹھ نہ کرے خانہ کعبہ کو، تو یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آداب کی مطلب جو فہرست ہے وہ بہت طویل ہے. جہاں تک ہم جائیں گے تو وہ تو اتنا ہی کم ہے، مطلب ادب کے معاملے میں. تقریباً ایسا ہی ہے. اچھا اگر اجازت دے تو میں یہاں سے 2 سوالات صرف لے لیتا ہوں، پھر جوابات آپ دیجیے گا تاکہ پھر اس دوران یہ ہمارے بھائی بہن بھی نیچے آ جائیں اس دوران اور سحری میں شامل ہو جائیں. جی بالکل. سوالات لے لیتا ہوں، پھر ہم جوابات ایک ساتھ لے لیں گے. ایک سوال ان کا بڑا بنیادی ہے روزے سے متعلق، وہ آپ کیجیے. مائک السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ وضو کے دوران عورتوں کا سر ڈھانپنا ضروری ہے یا بغیر سر ڈھانپے وضو ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ایک مت ہے ہماری سوسائٹی میں، اس سے متعلق سوال ہے تاکہ پھر یہ لوگ نیچے آ سکیں اور آپ لوگ اس کا جواب ایک ساتھ دے دیجیے گا. جی ہیلو السلام علیکم. والسلام. یہ آج کل جیسے کسی کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے اکثر 10 قدم 40 قدم لیڈیز کو چلا دیا جاتا ہے، تو اس پہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی عدت ہو گئی اور پردہ نہیں کر سکتی، تو یہ جائز ہے؟ اچھا یہ دونوں سوال. آپ جواب دے دیجیے تاکہ پھر یہ لوگ پہلے ہم دوسرے والے پہ سوال پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک. میں آپ سے بھی پوچھوں گا حضرت پہلے آپ دوسرے والے سوال کا جواب دیجیے. کیا سوال تھا؟ عدت والا جو سوال تھا. چند قدم چلا لیے سمجھے کہ عدت ہو گئی. قرآن کریم میں ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. چاہے اس کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو، تو یہ عدت 4 مہینے 10 دن گزارنا ضروری ہے. اور اگر کہیں پر یہ رائج ہے کہ جی 40 قدم چلا لیا جائے تو اب یہ عدت پوری ہو گئی، یا لوگ کہتے ہیں بعض اوقات دین سے بیزار لوگ، یہ عدت ودت کچھ بھی نہیں ہوتی. یہ ساری غیر اسلامی باتیں ہیں، غیر شرعی باتیں ہیں، اور ایسا کرنا گناہ ہے. بالکل ایسا ہی فقہ جعفریہ کے مطابق بھی قرآن مجید کی صریح آیت موجود ہے کہ 4 مہینے 10 دن کی عدت رکھنا ضروری ہے. اس میں گھر ہی میں بیٹھنا واجب ہے، اور اگر یہ اپنے طریقے سے چلنا چاہیں تو یہ ان کا اپنا دین ہو سکتا ہے، رسول اکرم کا دین نہیں ہو سکتا. وہ جو دوسرا سوال تھا، پہلا والا سوال تھا کہ وضو کرنے میں بھی اگر خاتون اگر وضو کرنا چاہیں اور سر کو ڈھانپنا کیا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. تو ویسے تو ضروری نہیں ہے، سوائے یہ کہ کوئی نامحرم دیکھنے والا ہو.
اگر نامحرم کہیں پر دیکھنے والے موجود ہیں, کوئی ایسی نگاہ وہاں پر موجود ہے, تو پھر ضروری ہوگا کہ انسان اپنے سر کو ڈھانپے اور پھر وضو ایک چادر کے اندر انجام دے, لیکن اس کے بعد پھر وضو ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں عدت کے حوالے سے ایک بات مطلب شیئر کرنا چاہ رہا تھا. جی جی. تو وہ عورتوں میں اصل میں بہت ساری کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط مشہور ہو جاتی ہیں. ٹھیک. یہ ایک بڑا معاملہ ہے. جیسے ابھی بھائی نے سوال کیا نا عدت کے حوالے سے کہ چند قدم چل لیے تو سمجھا کہ عدت ہو گئی, لیکن علماء نے واضح کر دیا کہ قرآن کی جب صریح آیت موجود ہے تو ایک اس کی مدت ہے خاص. اب اسی طریقے سے غلط فہمی کے حوالے سے آج ہی میرے پاس ایک سوال مطلب فتوے کے لیے لوگ تحریری جیسے آتے ہیں, تو وہ ایک عورت کے حوالے سے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا کسی اور ملک میں, وہ عورت ہے یا کراچی میں, ٹھیک ہے. اچھا جناب, اب ان کی وہاں سے ڈیڈ باڈی آنے والی ہے, 2-3 دن کے بعد تقریباً یہ تدفین کا مرحلہ مطلب عمل میں آئے گا. اب وہاں پر جھگڑا یہ پڑا ہوا ہے گھر میں کہ عورت کی عدت جو ہے شروع ہوئی یا نہیں ہوئی. کسی نے یہ مشورہ دے دیا ہے اس عورت کو کہ نہیں جی وہ تو ابھی تدفین ہونے دیں, جب آپ کے میاں کو باقاعدہ دفنا دیا جائے گا تو پھر جا کر آپ کی عدت شروع ہوگی. یعنی شاید کہ ابھی تک یقین نہیں آ رہا موت کا, یعنی اس طرح کی غلط بات ہے. یا اچھا کسی نے کہا بھی کہ نہیں یہ عدت شروع ہو چکی, کہنا نہیں کوئی ایسی نہیں ہوئی, تو باقاعدہ پھر ہم نے اس کے اندر جواب میں واضح کیا کہ یہ غلط باتیں اس طرح سے مشہور ہو جاتی ہیں اور ان کو ہرگز ہمیں اس کے فروغ کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ان باتوں کو. اور صحیح یہی ہے کہ عدت, ان کا بنیادی سوال یہ تھا کہ عدت کب سے شروع ہوتی ہے, تو تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ عقیب الوفاتی, ان المرأۃ تعتد عقیب الوفات. عقیب کا جو لفظ ہے فوراً بعد, یعنی جس لمحے انتقال ہوا اگلا لمحہ عدت میں آپ کا, عورت کا, یعنی عجیب اگلا لمحہ. یعنی آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جیسے فرض کیجئے کہ حمل والی عورت ہے, اس کی عدت جو ختم ہو جاتی ہے وہ ولادت سے ہو جاتی ہے نا, بچے کے پیدا ہونے سے عدت ختم ہو جاتی ہے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے. ایک ایسا بھی معاملہ درپیش آیا کہ جس میں شوہر کا انتقال ہوا اور قرآن کہتا ہے کہ اگر عورت ایسی ہے حمل والی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی جب ولادت ہو جائے. تو اگر ایک اگلے لمحے کے بعد ولادت ہو گئی, ادھر شوہر کا انتقال ہوا, اگلے لمحے میں ولادت ادھر ہو رہی ہے, تو ادھر عدت ختم. آپ یہ اندازہ لگائیے, قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, کہ حمل والیوں کی عدت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ولادت کر لیں, یعنی کہ بچے کو جن لیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو اور وہ میت جنازہ رکھا ہوا ہے سامنے اور ادھر ولادت ہو گئی, فرمایا بس عدت ختم ہو گئی اس کی. بہرحال یہ عدت کے گویا کے معاملات جو ہیں اس کے حوالے سے جو صحیح مسائل ہیں وہ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے, اور جو غلط فہمیاں ہیں ہمیں ان کا ازالہ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت ایک سوال میں آپ تمام حضرات کے سامنے رکھوں گا, اور میں دونوں جو اسکول آف تھاٹس ہیں مکتبہ فکر ہے, میں ان سے یہ سوال کروں گا. ایک خاتون نے ہمارے اسی پروگرام کی اس سے توسط سے ایک سوال بھیجا مجھے کہ میرا ایک بیٹا ملک سے باہر ہے, اس کو ملک میں آئے ہوئے 15 سال ہو گئے, میرے سے ٹیلی فون پر ان ٹچ رہتا ہے. اس کی مالی حالت ایسی ہے کہ آج بھی وہ کبھی کبھار بات کرتے کرتے مجھے ایسا میرے سے بات کرتا ہے کہ جیسے اس کو میرے پیسے کی ضرورت ہے, یا میں جس گھر میں رہ رہی ہوں میرے شوہر کا گھر ہے کہ وہ کس گھر کو بیچیں مجھے پیسے بھیجیں, میری یہ حالت ہے. بیٹی کی شادی ہو چکی ہے, بیٹی بھی مجھے کبھی کبھار اس طرح کا کھل کے نہیں کہتی, لیکن اس کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ آپ اس گھر سے نکلیں. تو کہتی ہے کہ مجھے سپورٹ کرنا تو درکنار, میرے دونوں بچے مجھے گھر سے نکالنے پر درپے ہیں. ٹھیک ہے, کہتی ہے میرے پاس کچھ پیسے بانڈز کی حیثیت سے بینک میں ہیں, میں اس سے اپنا گزارا کرتی ہوں, اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ بانڈ کا پیسہ صحیح نہیں ہے. آپ اپنے علماء کرام سے پوچھ کے مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں. بانڈ کا پیسہ انہوں نے بینک میں رکھایا ہوا ہے؟ جی ہاں, یہ ہے وہ جو وہ نہیں ہوتا جو پی ایل ایس, جو پی ایل ایس نہیں, وہ جو آپ رکھوا نہیں دیتے, وہ قومی بچت کے اندر, قومی بچت, اور ان سے سیونگ سرٹیفکیٹس,
जिन से पैसा उनको आता रहता है महीने के महीने। नंबर एक बात तो मैं ये करूँगा, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़ वग़्फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। देखें, उनकी बारगाह में उफ़ तक ना कहना, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि बुढ़ापे को जब पहुँच जाए तो जिन यानी वालिदैन ने तुम्हें बचपन में पाला, अब तुम बड़े हो चुके हो, वो बूढ़े हो चुके हैं, तो जिस तरीक़े से उन्होंने तुम्हें मोहब्बत दी तो तुम्हें अपने रहमत के पर उनके लिए बिछा देने चाहिए। गालम गलोच करना, डांटना डपटना ये बहुत दूर की बात है, शोर मचाना बहुत दूर की बात है। यानी खफीफ कलमा बेजारी का क्या है, उफ़। यार आपकी बात समझ में नहीं आ रही, उफ़ ये कहने से भी मना किया गया। एक सहाबी रसूल आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत तंग करती है। 3 मरतबा उसने कहा, तीनों मरतबा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू उसके साथ हुस्ने सलूक को लाजिम पकड़, फ़अल्ज़िमहा, उसके साथ हुस्ने सलूक कर। तेरा कोई हक नहीं, कोई हक तुझे नहीं पहुँचता कि तू उससे बदतमीज़ी कर या उसके हुकूक में कुछ कमी कोताही कर। जिक्र है 7 हज करवाए या 7 तवाफ़ करवाए। जुनैद भाई, आप भी जाते रहते हैं, तवाफ़ करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल, ठीक है ना। 7वां जब उसने मुकम्मल किया तो उसने कहा, या इलाहुल आलमीन, अब तो मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। उसने माँ को कंधे पर बिठा कर हज करवाया, अल्लाह, या तवाफ़ करवाए, या इलाहुल आलमीन, अब तो हक अदा हो गया। तो मालूम ये हुआ, आवाज़ से ये आई कि तू बड़ी अजीब सोच रहा है, तेरी माँ की एक रात की मेहनत का हक भी अदा नहीं हुआ। अल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि जो भाई हमें देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ कर अर्ज़ करता हूँ अपनी बहनों से भी, भाइयों से भी, कि अपने वालिदैन को ना भूलें। दूसरी बात कि जो बॉन्ड है, उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि ये जुए या सूद में या सट्टे में नहीं आता, तो इसकी जो इनामी रकम होती है वो जायज़ होती है। अब जो सेविंग सर्टिफिकेट में जो ये एक मामला है, इसमें बाज़ औक़ात सूदी मामलात होते हैं। तो मेरा मशवरा ये कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो किसी इस्लामिक बैंक में किसी अच्छे मुफ्ती और आलिम से मशवरा करके इसे रखवा दिया जाए। माशाअल्लाह। फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक कौमी बचत बैंक में वैसे पैसे रखवाए जा सकते हैं, अलबत्ता ये कि वो ये बात कह दें कि हम सूद के पैसे नहीं लेना चाहते, और मुमकिन है कि आपकी इस बात कहने का कोई फ़र्क उनके ऊपर ना पड़े, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी अदा हो जाएगी। और उसके बाद जब पैसे रखवा दिए जाएं और फिर जब पैसे मिलने की बारी आई, प्रॉफिट मिलने की बारी आई, तो आयतुल्लाह सिस्तानी ये फरमाते हैं कि फिर उसका आधा हिस्सा किसी दीनदार फ़कीर को, जो शरई फ़कीर हो, उसको दे दिया जाए, तो प्रॉफिट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो क़िबला ने बात फरमाई है वो बिल्कुल जामे और कामिल बात थी। सिर्फ मैं उसके अंदर एक जुमले का इजाफ़ा करना चाहूँगा, वो ये है कि इंसान अपनी माँ बाप के लिए जितनी भी ज़हमत बर्दाश्त करे, जितनी भी तगोदो करे, तो वो हमेशा ये सोच कर करता है कि जल्द अज जल्द वो इस ज़हमत से फ़ारिग हो जाए, सुबुकदोश हो जाए। जबकि माँ जब अपने बच्चे के लिए ज़हमत बर्दाश्त करती है तो वो इस नीयत से करती है कि जल्द से जल्द मेरा बच्चा जवान हो जाए और उसे ज़िंदगी हासिल हो। तो दोनों की नीयतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, वरना शायद काम दोनों के एक ही हों, लेकिन नीयतें बहुत ज़्यादा फ़र्क करती हैं। अच्छा, ये सोशल मीडिया पर भी, ट्विटर पे भी लोग सवाल वगैरह पूछ रहे हैं, तो एक सवाल जो कि हो चुका है लेकिन वो इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। रोज़े में टूथब्रश से मुताल्लिक़ बारहा लोग पूछ रहे हैं, इसलिए मैं शायद दूसरी तीसरी मरतबा सवाल हो रहा है, लेकिन वो बार बार से बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जितनी दफ़ा ये पूछा गया है उतनी दफ़ा वजाहत भी हुई है, लेकिन ठीक है, ऐसे सवालात बाज़ होते हैं कि लोग पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसमें उलमा ने एहतियात का हुक्म फरमाया है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसके ज़र्रात का लुआब में मिलकर, मिक्स होकर अंदर जाना जो है ना बहुत ज़्यादा मुमकिन है। इल्ला ये कि कोई इस कदर एहतियात करते हुए बर्श करे कि उसे पूरा यकीन हो और कि किसी भी तरीके से ज़र्रात अंदर नहीं जाने पाएंगे, तो ये ठीक है, वो शख्स एहतियात कर सकता है। लेकिन मामला पुरख़तर ज़रूर है। अपने आप को ख़तरे में डालना और ख़तरे वाली चीज़ों में मुब्तला करना, अपने रोज़े को आजमाइश में मुब्तला करना, तो ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। अलबत्ता अगर फिर किसी आदमी को शक हो गया कि यार हो सकता है कि लुआब में ये गया हो, फिर उसे एहतियातन बाद में क़ज़ा करनी पड़ेगी।
اور اگر یہ اس کا غالب گمان ہو گیا کہ لعاب میں گئے تو سمجھ لیں کہ تقریباً اس کا روزہ پھر ٹوٹ گیا. گویا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ٹوٹنا ممکن بھی ہے اور نہیں بھی ہے. اسی وجہ سے علماء میں بعض علماء اسٹیٹلی جواب دے دیتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا. وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ معاملہ گویا کہ ایسا ہے کہ اس میں لعاب میں اس کے ذرات کے ملنے کا امکان ہے. اور ایک بات جو گزشتہ ابھی بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ والدہ کے حوالے سے خاص طور پر چونکہ بات آئی, ایک حدیث شریف میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک ایسی زمین تھی کہ جہاں پر بہت زیادہ تپش تھی اور بہت زیادہ گرمی تھی. یعنی اتنی زیادہ وہ گرم زمین تھی کہ انہوں نے مطلب یہ کہ اس کی زمین کی تپش کو سمجھانے کے لیے یہ بطور محاورہ کی بات بیان کی کہ اتنی زیادہ تپش تھی اس زمین پر کہ اگر گوشت کا کوئی ٹکڑا بھی اس پہ رکھ دیا جاتا اس پتھریلی زمین پر تو سورج کی تمازت سے, سورج کی تپش سے وہ گوشت کا ٹکڑا بھی پک جاتا. اتنی تپتی ہوئی زمین تھی. ایسی زمین پر میں اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر 3 فرسخ تک چلاؤں. ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے, 9 میل تک میں پیدل چلتا رہا ہوں, والدہ کندھے پر تھی میرے. اتنی تپتی ہوئی زمین پر میں لے کر چلا ہوں تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ یہ سوال کیا انہوں نے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری والدہ کے ایک مرتبہ مسکرانے کا بدلہ ہو جائے. یعنی والدہ نے تمہیں ایک دفعہ مسکرا کر دیکھا ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا بدلہ ہو جائے, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بیٹا گھر میں کما کر لا رہا ہے نا تو وہ کسی نہ کسی موڑ پر کسی نہ کسی موقع پر بول جاتا ہے کہ کما کر تو میں لاتا ہوں, میں کھلا رہا ہوں, گھر تو میں چلاتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ والدین کے سامنے اب ہم نے یہ جملہ کہہ کر سب ضائع کر دیا. حالانکہ وہ جو کما کر لا رہے تھے والدین کی خدمت میں اس سے جنت کما رہے تھے, لیکن جب یہ منہ سے نکل گئی یہ بات تو پھر سب کچھ بات ختم ہو گئی. آخری 2 منٹ ہیں. سوری, تمہیں بھائی ٹوتھ برش کے حوالے سے فقہ جعفریہ کا بھی یہی ہے, پھر آخری بات آپ کر لیجیے گا, بریک پہ جائیں گے. ٹوتھ برش کے حوالے سے تقریباً وضاحت کر دی ہے قبلہ نے. اس میں یہی ہے کہ اگر انسان روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنا چاہے اور اسے یقین ہو کہ یہ ذرات حلق کے اندر نہیں اتریں گے تو ٹوتھ برش کر سکتا ہے, اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے, آخری بات پھر میں بریک پہ جاؤں. ذرا سوچئے کہ جب آپ بچے تھے تو یہی ماں آپ کے لیے پوری رات جاگتی تھی, یہی باپ آپ کے لیے اپنا دن رات نہیں دیکھتا تھا, محنت کر کے کما کر لاتا تھا. ایک یہ واقعہ میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا. کسی نے مجھے SMS پر بھیجا کہ ایک بچہ تھا, اس نے اپنے باپ سے پوچھا, وہ کوا بیٹھا ہوا تھا, باپ ابا یہ کیا ہے؟ کوا ہے. جتنی مرتبہ وہ پوچھتا گیا وہ باپ لکھتا گیا اپنے پاس, تقریباً 90 سے زیادہ مرتبہ پوچھا, وہ لکھتا گیا. پھر یہی باپ بوڑھا ہوا, وہ بچہ جوان ہوا, اسی طریقے سے کوا بیٹھا. کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ کوا ہے. 2-3 مرتبہ پوچھا تو کہا ابا یہ کیا کوے کی طرح کیا کر رہے ہیں؟ بتا دیا نا کوا ہے. بولا بیٹا تو نے اتنی مرتبہ تھا اور تو مجھ سے 2 مرتبہ میں تنگ آ گیا. تو خدا را اپنے والدین کا احترام کیجئے, اپنے والدین کی عزت کر کے جنت کمائیے. بہت شکریہ, بہت نوازش. شان سحر میں آپ سب علماء ہمارے ساتھ تھے اور ساری کے دسترخوان کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا. دل پسند نے اور قرشی سے ہمارے اسپانسرز کا بھی شکریہ. بریک کے بعد اذان فجر کے بعد پھر بریک, جس کے بعد لوح قرآنی. ایک وقفے کی جانب جاتے ہیں تاکہ اہلیان کراچی روزہ اختیار کر سکیں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. اے اللہ تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ بات سنی کہ اذان کیونکہ دعوت کے بول ہیں، اذان کے بعد جو دعا مانگی جائے آپ اس کو قبول فرماتے ہیں. اللہ ہم سب آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سے پہلے جو مسلمین و مسلمات دنیا سے گزر گئے یا اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ ہم جو موجود ہیں اپنی اطاعت ہم پر آسان فرما. یا کریم ہمارے بعد قیامت تک جتنے مسلمین و مسلمات آئیں گے ان سب کی بھی حفاظت فرما، ان کی کفالت فرما، ان کی بھی مغفرت فرما، اور تمام کی تمام امت کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے کریم ذات جس محبت سے، جس احترام سے یا اللہ ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ منانا چاہیے ویسا تو ہم نہیں مناتے یا اللہ، اس کے قریب بھی نہیں مناتے، لیکن یا اللہ ہم بندے ہیں، تو رب ہے،
تو غنی ہے یا اللہ، چھوٹی چھوٹی بات پر معاف کر دیتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے. یا اللہ یہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا رمضان ہی اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت جو کہ عبادت کہلانے کے لائق بھی نہیں، اس کو اپنے دربار میں قبول فرما. اور اے اللہ ہمارے سب کے لیے انتہائی یا اللہ خیر کے فیصلے فرما. ملک پاکستان کو یا اللہ اس کے دشمنوں سے صاف فرما. اے اللہ جو یہاں پر بے گناہ لوگوں کو بے دریغ قتل کر رہے ہیں یا اللہ، اے اللہ بہت ساری جانوں کی قربانیاں دے دیں، اب یا اللہ اپنا فضل فرما. مالک میرے ملک کو اے اللہ دنیا ہی میں جنت کا نمونہ بنا. یہاں کے رہنے والوں کو آپس میں محبت، اخوت، تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حکمرانوں کو رحم اور شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. عوام کو یا اللہ ان کی مان کے چلنے کی توفیق عطا فرما. مختلف زبانوں، حسب، نسب، فرقوں والوں یا اللہ ان سب کو شیر و شکر ہو کر ایک مثالی ملک قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو صالح نرینہ اولاد عطا فرما. بیماروں کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما. جو گھروں میں بے نکاحی بچیاں ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ ایک بریک کے بعد ہمارا لوح قرآنی کا سیگمنٹ ہوگا. اس کے علاوہ آج 2:30 بجے دوپہر کو پھر سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. سب سے پہلے میں کلام پڑھوں گا اس لیے 2:30 بجے پہنچ جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، شان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سیگمنٹ ہے ہمارا لوح قرآنی جس میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ذرا کچھ بات چیت کر لی جائے اور کچھ ذرا گپ شپ کر لی جائے. جناب شعر و شاعری کا کیا ماحول ہے یہاں پہ؟ سنانا نہیں ہے اپنی مرضی کا، پورا کرنا ہے جو میں سناؤں گا وہ. ہاں وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا. المیرا کے جوڑے کا سوال ہے جی، بتائیں کون بتائے گا؟ ہاں جی. وہ تو خوشبو ہے مسئلہ ہاں وہ تو نہیں ایک منٹ سب پہلے. ہاں وہ تو خوشبو ہے ہوا میں بکھر جائے گا، تاکہ وہ ذرا پھول کا ہے پھول کہاں جائے گا. تو آپ کنفیوز کیوں ہو گئی تھی؟ بھول گئی تھی پہلے. ایک بار پھر سے سنا ہے تیزی سے. وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، وہ تو خوشبو ہے ہوا میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کہاں جائے نہیں گا. پہلا مسئلہ میں پڑھوں گا دوسرا پڑھے. وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کہاں جائے گا. مسئلہ پھول کا ہے پھول کہاں جائے گا. المیرا کے جوڑے کا. واہ. مریض عشق پہ رحمت خدا کی، اس کو کرے مکمل. مریض عشق پہ رحمت خدا کی. شعر آتا ہے یہ والا ہے؟ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شعر آتا ہے؟ اچھا آپ کہہ رہی ماما بتاؤ. بہت شکریہ یار. ایک والنٹر اگر ہمارا یہ تحفے لے لے جو کہ بہت عزت و احترام کے ساتھ ہی دیتے ہیں، اور ان کو ایک گفٹ ہیمپر ضرور دیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ آپ ان کو دیجیے تاکہ میں سوالات کر سکوں. ہاں جی بتائیں. مریض عشق پہ رحمت خدا کی. اگر اللہ نے چاہا تو ہے خدا کی، اگر اللہ نے چاہا تو بندہ کہاں. کون بتا رہا ہے؟ یہ غلط بتا رہا تھا بھائی. ہاں جی بتائے گا کوئی؟ ہے وہاں سے بتائے گا کوئی؟ اچھا یہ سوال میں رکھ لیتا ہوں، وہاں پہ آگے پوچھوں گا. ٹھیک ہے. اب یہ نہ ہو وہاں کے لوگ ٹیلی فون پہ رابطہ کر کے فرزانہ بتاؤ، رقیہ اس کا کیا جواب ہے بتاؤ، یہ نہ شروع ہو جائے. اچھا جی کیوں موبائل کا سوال. AIOU یہ کن الفاظ کا مخفف ہے؟ AIOU AIOU. ہاں ارے بول سنے تھے. ہاں وویلز AIOU وویلز.
وویلس کیا ہے؟ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا اے، ساری ترتیب خراب کر دیا آپ نے. پھر سے اے ای آئی او یو ہوتا ہے. میں نے ای کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اے آئی او یو. یہ کن الفاظ کا مخفف ہے؟ اے سے کیا آتا ہے، آئی سے کیا آتا ہے، او سے کیا آتا ہے، یو سے کیا آتا ہے؟ ہاں بتائیں. ہاں سوچے 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 سوچے. ہنس کے سوچتی ہیں آپ یا سوچ کے ہنستی ہیں؟ اے ہاں سوچ رہی ہیں بھائی، بڑا نازک مرحلہ ہے یہ. ہاں ہاں بڑی مشکل سے آئے یہاں پر. بڑی مشکل سے کیا؟ اچھا مائک مائک سر ایک بات ہے سر. مائک نے مائک نے سارے بھائیوں کو دے رہا ہے مائک نے. اچھا جناب اے ای آئی او یو. ہاں جی بڑی مشکل سے آیا ہو کہ ہیلی کاپٹر پہ آیا ہو؟ کس طرح آیا ہو بھائی؟ بڑی مشکل سے آیا ہوں میں. اے آئی او یو. اچھا چلے بھائی چھوڑے چلیں. بتائیں یار پی ایس ٹی سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں. پی ایس ٹی سے کیا مراد ہے؟ اس سے آسان تو نہیں کر سکتا نا میں. پی ایس ٹی سے کیا مراد ہے؟ ان کو مائک پکڑے ذرا. مائک دے ذرا بیٹا، مائک تو پیچھے جلدی سے. ہاں جی بتائیے. پرائمری اسکول ٹیچر. لائے انہوں نے، میں نے پوچھا پی ایس ٹی، انہوں نے کہا پرائمری اسکول ٹیچر. اور کسی نے ہے کہ اگر اپنی حیرت کا اظہار نہیں کیا، سب مل کر ایک دفعہ کہے نا پی ایس ٹی سے مراد پرائمری اسکول ٹیچر. ہاں تو ڈانٹ کیوں رہی ہے مجھے؟ وہ کہہ رہی ہے اب تو دے دو مجھے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کو مائک دوں گا. آپ بتائیں گے پی ایس ٹی سے کیا مراد ہے؟ پرائمری اسکول ٹیچر تو نہیں کہیں گے آپ؟ سیکنڈری اسکول ٹیچر بھی نہیں کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ یار یہ دکھاؤ یار کیمرہ کرو. ہاں بتاؤ کیا جو؟ پاکستان سنی تحریک. پاکستان سنی تحریک. یہ کیسا ہے؟ ہاں کہتے جب دل میں واہ ہے تو کہہ دیا کریں. ثروت اعجاز قادری صاحب خوش ہو جائیں، دیکھیں کتنی مقبول ہے آپ کی تنظیم. ہمارے بھائی ہمارے دوست. ارے پی ایس ٹی یار دن میں 100 مرتبہ سنتے ہیں ہم لوگ یار. ہاں خدا کا واسطے بتاؤ. پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. کیوں موبائل؟ پاکستان سنی تحریک پرائمری اسکول ٹیچر. کیا ہو گیا بھائی؟ لا حول ولا قوت. اچھا میں ہاں یہ میری غلطی ہے بھائی، میں نے کنفیوز کر دیا، میری غلطی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اچھا سا شعر، اچھے سے شعر میں برج پاور کا جوسر دے سکتا ہوں. سنائیں ایک منٹ. سنائیں سنا دیں. آجا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے، بس ایک تیری کمی ہے. واہ 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 واہ. ایک برج پاور کے جوسر کی بھی کمی ہے آپ کی زندگی میں، وہ بھی پوری کریں. ایس بی پی بتائے گا کوئی کہ ایس بی پی سے کیا مراد ہے؟ ایس بی پی کہہ دے سمیہ، اور بی سے برسات، اور پی سے پتہ نہیں کیا کچھ بھی کہتے ہیں. ہاں اس نے طے کیا ہے میں کوئی صحیح جواب نہیں دوں گی آج، لیکن یہ بھی طے کیا کہ ہر جواب دوں گی، ایک بھی صحیح نہیں دوں گی. کیا؟ اچھا اوکے. ہاں ایس بی پی. سندھ بینک آف پاکستان. سلک بینک آف پاکستان. سندھ بینک آف پاکستان. میں کہاں آ گیا ہوں میں؟ شیر کہ بیت بازی کا مقابلہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ ایس بی پی کا مطلب بھی نہیں بتائے گا کوئی؟ دو یار نے مائک، دو مائک لے جلدی ہٹو. ہاں بھائی بتائیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ایس بی پی اسٹیٹ بینک آف پاکستان. کیوں موبائل دے رہے بھائی؟ ہاں بہت صحیح. ادھر ہے. اچھا بھائی چلیں. جے ڈاٹ کے کرتے کا سوال کہہ رہی میں بہت قریب تھی، میں سلک بینک تو کہہ دیا تھا، اتنا قریب. یہ قربت چیک کریں آپ ان کی. پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے بتائیں؟ جے ڈاٹ کے کرتے کا سوال. پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ مائک دینا. عراق کو نہیں، فلسطین. اب سارے نام لے لو. پیغمبروں کی سرزمین. چلیے جے ڈاٹ کا کرتا ہو گیا آپ کا. فلسطین کو ہی کہا جاتا ہے ویسے. ٹھیک ہے لائیں. اچھا بھائی اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ آپ نے جو پیچھے آپ کی بہن بیٹھی ہے نا ان کو دیجیے یہ گابا نیشنل کا گفٹ ہیمپر. یہ اسپیڈ کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ گابا نیشنل کا آپ کے لیے. آج کے بعد ایس بی پی کو یہ نہیں بولنا ہے. گابا نیشنل گفٹ ہیمپر آپ کے لیے. پہلے پیچھے جو بہن بیٹھی ان کو دے، پھر میں آپ کو دوں گا. پہلے پیچھے یہ ہے آپ کے لیے. میں دے رہا ہوں. میں آپ بیٹھے. آپ ہمارے لیے بہت عزت و احترام کے لائق ہیں، اس لیے عزت و احترام کے ساتھ دیں گے. آپ تشریف رکھیے، میں دیتا ہوں. یہ لیجیے. چلیں یہ آپ رکھ لیں. لائیے. یہ شان کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ دیجیے پیچھے والوں کو دیجیے. پہلے پیچھے والوں کو دیجیے. ایک منٹ بیٹھ جائے. چلیں آ جائے. یہ آپ کے لیے. آ جائے ادھر آ جائے.
وہ کون سا شعر تھا جو رہ گیا تھا, پتہ نہیں کون سا شعر تھا جو رہ گیا تھا. چلے چھوڑیں. پہ رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. واہ زبردست, لائیے بھائی, زبردست, کیا بات ہے. پاکستان کا پرفضا اور سرد مقام ہے ٹھنڈیانی. ٹھنڈیانی کہاں واقع ہے؟ پاکستان کا بڑا پرفضا مقام ہے. یہ تو مجھے اتنا خوف آتا ہے اب, اس لیے میں نے بتا دیا کہ پاکستان کا پرفضا مقام ہے. ورنہ میں پوچھا ٹھنڈیانی کا ہے, کوئی کہتا آسٹریلیا میں, کوئی کہتا نائجیریا میں, اس لیے میں نے کہہ دیا بھائی پاکستان میں ہی ہے. بتا دیں کہاں واقع ہے, آپ بتائیے. ہاں جی اسکردو میں نہیں, اسکردو میں نہیں ہے. سندھ کے نزدیک ہے. نہیں 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 سبی ہے. سبی یار کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ میں پوچھ رہا ہوں پاکستان کا سرد مقام ہے ٹھنڈیانی, وہ کہاں واقع ہے؟ جواب آیا سبی, جہاں 52 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے, اور کسی نے بھی حیرت میں ہے نہیں کہا. سبی سبی زیارت نہیں ہے, کیٹو کے پاس ہے. ہاں ہاں میں کب کہہ رہا ہوں کیٹو سگریٹ کے پاس, کیٹو پہاڑی مجھے پتا ہے, کیٹو پہاڑی کیٹو کے پاس کہاں پر ہے بھائی؟ کوئٹہ یار, سوات نہیں, مری میں بھی نہیں, گلگت میں بھی نہیں, کاغذ میں بھی نہیں, نہیں نازم آباد میں بھی نہیں. نازم آباد کس سے گئے؟ دے ان کو مائی, صحیح جواب دے دیا انہوں نے. نازم آباد تو نہیں کہا نا آپ نے, تمہارا تھے بھائی, کنفرم کروں گا میں. پرفضا مقام پاکستان کا ٹھنڈیانی واقع ہے ایبٹ آباد, جو کہ ہے KPK میں. بجائیے تالیاں کے لیے. ہائے ہائے ہائے. برج پاور کے دوسرے کا سوال ہے, پاکستان تحریک انصاف نے کس تاریخ کو حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے؟ بتائیں, یہ تو سب کو پتا ہونا چاہیے. ان کو دے کہ وہ شان رمضان کا ایک بڑا اچھا سا یہ بھی لائیں, ذرا دکھائیں مجھے, میں پکڑ لیتا ہوں. یہ لائیے, یہ انہوں نے بہت محبتوں کے ساتھ یہ ذرا دکھا دیجئے کیمرے پہ. یہ دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیجئے بھائی جلدی سے, تاکہ پھر میں چلیں. بہت شکریہ جناب, بہت نوازش. آپ کے لیے برج پاور کا ایک جوسر ہے, یہ ذرا رکھیے گا. اچھا جی 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 14 مارچ 14 مارچ 14 مارچ 14 مارچ. آج کیا تاریخ ہے؟ کون سی جولائی ہے آج؟ ہیں 19 جولائی. اور عمران خان صاحب نے مارچ کا اعلان کیا 14 مارچ کو ہے. ہاں 16 مارچ. میں بتا رہا ہوں, میں چھلانگ لگا دوں گا, بتا رہا ہوں. مجھے کوئی روک لے مجھے. ہاں ان کو دے مائک, بیٹھے ان کو. 14 اگست بھائی, شکر ہے اللہ کا, بتا دیا. برج پاور کا یہ دوسرا. ذرا گفٹ ہیمپر لائیں بھائی, گفٹ ہیمپر لائیں. یہاں پہ یہ کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں. پہلے پیچھے والوں کو حق ہے, ذرا پیچھے جو آپ کے بھائی بیٹھے ان کو دیجئے. یہ پیچھے جو بھائی بیٹھے ہمارے, کوثر مسالہ کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں. یہ ہے آپ کے لیے, یہ ہے آپ کے لیے, یہ ہے آپ کے لیے. جی جی یہ ہے آپ کے لیے. یہ گابا نیسل کا گفٹ ہیمپر ذرا ہے آپ کے لیے. ہے کون سا والا؟ اچھا اچھا یہ کیا بات تھی. اچھا آپ ایک اور گفٹ ہیمپر لے لیں اسپیڈ کا. اور یہ فلک رائس ہے آپ کے لیے. چلیں آ جائیں, نیچے آ جائیں جلدی سے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ گفٹ میرا تھا. پہلے وہاں جاگ رہے نا آپ لوگ. کہہ رہی ہے کہنا تو میں نے 14 اگست تھا, منہ سے 14 مارچ نکل گیا, آپ نے کنفیوز کر دیا. اس میں بھی میری غلطی تھی, بتایا آپ کو. اچھا جی لائیے لائیے لائیے. اوساکا کا گفٹ ہیمپر کا سوال, قرآن مجید میں کس قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ آیا؟ بتائیں کتنا ٹائم باقی. قرآن مجید میں کس قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ آیا ہے؟ بتائیے. بنی اسرائیل. بنی اسرائیل. اوساکا کا, واہ جی واہ, زبردست. چلے جی. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں. المیرا کا جوڑا کا سوال, المیرا کے جوڑے کا سوال. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں. جانے نہ جانے گل ہی نہیں جانے, باغ تو سارا جانے. جانے نہ جانے گل ہی نہیں جانے, گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. المیرا کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے جناب. تالیاں تو بجا دیں ایک دفعہ, بس ایک دفعہ بتائیں کافی. اچھا جی میں نے اوپر ایک سوال کیا تھا, AIOU سے مراد کیا ہے؟ جواب آیا تھا ووولز. ووولز تو نہیں ہے نا AIOU سے مراد.
بتائیں کیا ہے جے ڈاٹ کے کرتے کا سوال. دیں جی انہیں مائک دیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. واہ گڈ. چلے جی ADBP سے کیا مراد ہے؟ ذرا برس پاور اور سینکور کے گفٹ آئٹمز لیں جلدی سے. ADBP سے کیا مراد ہے؟ ADBP بتائے گا کوئی؟ یہ بھی آپ بتاؤ گے؟ بتائیں جی بسم اللہ. ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان. کیا بات ہے آپ کی جناب. برس پاور کا جوسر دینے. ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان. TB کن الفاظ کا مخفف ہے؟ TB. سینکور کا گفٹ ہیمپر ٹیوبرکلوسس. واہ لائیے. واہ واہ واہ. خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کہاں پر واقع ہے؟ بتائیے. خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کہاں پر واقع ہے؟ قبر مبارک. دیجیے ان کو, دیجیے بھائی کو. ہے جنت البقیع. جنت البقیع میں. واہ. سینکور کا گفٹ ہیمپر لائیے ان کے لیے. اچھا جی شعر سنائے گا کوئی ذرا مزے کا؟ اچھا سا کوئی شعر سنائے کوئی اچھا والا. لیکن 3 شعر سنیں گے. جس کا آڈینس نے جس کے حق میں فیصلہ دے دیا اس کو کیوں موبائل دیں گے. ٹھیک ہے جی 3 شعر سنیں گے. کیا بیٹھو بیٹھو بیٹھو. سنائے شعر سنائے. ہاں پھر آپ لوگ ججے, آپ لوگوں نے بتانا ہے اور آپ لوگوں نے بھی. چلیں. پھر آج کوئی غزل تیرے نام نہ ہو جائے, آج کہیں لکھتے لکھتے شام نہ ہو جائے. کر رہا ہوں انتظار اسی اظہار محبت میں, کہیں اظہار محبت میں زندگی تمام نہ ہو جائے. مانگتا ہوں جب بھی اس رب کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا, کہیں تیرے نام کے ساتھ کسی اور کا نام نہ ہو جائے. اگلا شعر یہ یاد رکھے گا. مجھے انعام مت دیجیے گا لیکن پڑھنے کا موقع دے دیں. کیا شعر سنائیں گے؟ شعر سنائیں گے؟ کیا سنائیں گے؟ شعر سناؤں گی. انعام نہیں دوں؟ نہیں دیں. اچھا شعر سنائے پھر بھی نہ دوں؟ ہاں نہیں دیں. اچھا انعام نہیں دوں. آپ کی مرضی. میری مرضی ہے. میری مرضی. ٹھیک. کہاں آ کے رکنے تھے راستے, کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. ایک منٹ دوبارہ بتائیں. کہاں آ کے رکنے تھے راستے, کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. کہاں آ کے رکنے تھے راستے, کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ, جو نہیں ملا اسے بھول جا. وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی. دل بے خبر میری بات سن, اسے بھول جا, اسے بھول جا. 2 اور کون سنائے گا شعر؟ 2 شعر ہو گئے. ان کو دے مائک. ایک اور سنائیے بھائی. ایک اور بھائی. ایک اور. ہاں. ملنا ہے تو مل لو اس دنیا کے چمن میں, پھر کب ملو گی جب لاش ہوگی کفن میں. اب کیوں موبائل پکا ہے؟ 2 شعر سنا دیے میں. تو میں کہا تھا آپ کو 2 سنائے. وسیم بھائی اوپر والے کہہ رہے تھے مشکل جائیں, میں بھی بہت مشکل جایا ہوں. دھکے لگ رہے تھے پیچھے سے. کہاں لگ رہے تھے؟ بچی بھی دب گئی تھی میری. بچی دب گئی؟ ہاں گیٹ پہ. کس نے مارا آپ کو دھکا؟ شکل دیکھ لیا؟ نہیں شکل نہیں دیکھی. قمیص شلوار پہنے ہوئے تھے, موٹے سے تھے بہت. ارے یہ تو میں نام اور نہیں لے سکتا. میں سمجھ گیا آپ کس کی بات کر رہے ہیں. آڈینس نے تالیاں بھی بجا دی ہیں شہر پہ. آپ دیکھ لیں آڈینس. آپ بولیں بھائی نہیں بول رہے. ایک شعر اور سنوں گا پھر فیصلہ کریں گے. دے دیں ان کو. بیٹھے میں دیتا ہوں. ہاں جی سنائیں. پلٹ کر آنکھ وسیم انکل خبردار جو انکل کا ہے مجھے. ہاں سنائیں. پلٹ کر آنکھ نم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا, گہے لمحوں کا غم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا. محبت ہو تو بے حد ہو, جو نفرت ہو تو بے پایا, کوئی بھی کام کم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا. آخری شعر سنائے بھائی. کون سنائے گا آخری شعر؟ چلیں پھر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. چلیں بھائی. دیتا آیا ہے انسان خدا کو بھی رشوتیں, جب پڑی زمانے کی ٹھوکر تو مسلح پہ جا گرا. اچھا ٹھیک ہے. چلو بھائی اب 4 شعر ہوئے. ایک شعر سنایا انہوں نے. ان کے لیے کون بتائے گا؟ تالیاں اگر ان کے لیے بجائے کوئی. اچھا ان کے لیے اور ان کے لیے. اب تو نہیں سنائیں گے نا کوئی شعر؟ شکر ہے یار آپ کے اشعار ختم ہوئے بھائی. وہ کیا چیز ہے جس کا تعلق آپ سے ہے لیکن استعمال زیادہ تر دوسرے لوگ کرتے ہیں؟ کیوں موبائل کا سوال ہے جی. تعلق آپ سے ہے, استعمال محلے والے کر رہے ہیں, پتہ نہیں کون کون کر رہا ہے. ہاں ان کو دو, اس کو دو. ہاں نام. انسان کا نام جس کا تعلق ہوتا ہے انسان سے لیکن استعمال کرتے ہیں دوسرے لوگ.
آئیے جناب گفٹ ہیمپر ذرا لے آئیے. اچھا پہلے جو میری بہن پیچھے بیٹھی ان کو دیجیے آپ جے ڈاٹ کا یہ گفٹ ہیمپر. یہ اے بی جی جینس کا گفٹ ہیمپر ہے میرے بھائی آپ کے لیے. بیٹا میں لیتا ہوں یہ جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ زینب کوکنگ آئل کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ زینب کوکنگ آئل کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ ذرا پیچھے دیجیے میرے بھائی اسپیڈ موٹر سائیکل کا گفٹ ہیمپر یہ ہے آپ کے لیے. یہ دماغ کی بتی میں آپ کو 2 انعام دوں گا ان کو, یہ ان کے لیے ہے سوگو کا. اچھا جناب یہ شان کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ ہے آپ کے لیے, یہ ہے آپ کے لیے. میں دے رہا ہوں. اور یہ ذرا پیچھے دیجیے میرے بھائی کو, انہوں نے خود ہی لے لیا بھائی. اچھا یہ کوثر کا ہے گفٹ ہیمپر آپ کے لیے. آپ بھی مسالے کھائیں کوثر کے, 2 کھائیں آپ. ادھر آ جائیں بھائی. اچھا ہے میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب. یہ شعر سنا ہے کسی نے؟ سنا ہے؟ آپ بتائیں گے؟ ارے یار یہ کیا بات ہے. اچھا بھائی آپ بتائیں گے؟ نہیں. اچھا چلو اگلا سوال پوچھ لیتا ہوں میں. ایزی کوشچن. ہاں کہہ رہے ہیں سارے ایزی تو وہاں پوچھ لیے, یہاں تو مشکل پوچھ رہے ہیں. کیا کروں میں؟ ہے یہاں بھی شعر سنانے, شعر کا مقابلہ کر لیں. یہاں پہ بھی کر لیں. مجھے یہاں آنا پڑے گا بھائی, معذرت. 3 شعر سنیں گے یہاں سے. بتائیں بھائی سنائیں. خود ہی کو کر اتنا بلند ہر تقدیر سے پہلے, خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. دوبارہ سنا دے. خود ہی کو کر اتنا بلند خود ہی کو کر اتنا بلند ہر تقدیر سے پہلے, ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا خود بندے سے پوچھے تیری رضا کیا ہے. تیری رضا کیا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میں اپنے ان بھائیوں سے پوچھوں گا یار. ساتھی آپ کے یہ ہمارے آج کے 2 معزز مہمان ہیں, یہ ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے ہمارے. آپ سناؤ شعر یار. آپ شعر نہیں بھی سنائیں گے تو میں آپ کو کیوں موبائل دوں گا, لیکن آپ شعر سنائیں. میں ایسی کامیڈی سنا دوں. کامیڈی نہیں سنانا بھائی. کیا کوئی کامیڈی کنگ ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کامیڈی سناؤں. شعر سنانا ہے, لائیو جا رہا ہے پروگرام. میری نوکری نہ گڑوا دینا کہیں. سناؤ گے؟ وہ کہہ رہے نہیں پھر رہن دو یار. میں نے کہا ذرا ڈیسنٹ کوئی کام ہو یار, پھر رہن دو. لیکن میں آپ کو کیوں موبائل پھر بھی دوں گا. ہمارے ان خاص دوستوں کے لیے محبتوں کے ساتھ کیوں موبائل. چلیں جناب. اچھا آپ سنا دو بھائی. چلو. مت ڈالو میرے چہرے پہ کفن, مجھے عادت ہے مسکرانے کی. وسیم بھائی. مت اٹھاؤ میری لاش کو, مجھے امید ہے کسی کے آنے کی. کون آنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں. خالہ ان کی. خالہ آنے والی ہے. ان کو دے مائک دے. ہاں جنگ کرنی ہے تو تلوار سے کر, توپوں میں کیا رکھا ہے. جنگ کرنی ہے تو تلوار سے کر, توپوں میں کیا رکھا ہے. عشق کرنا ہے تو خدا سے کر, لوگوں میں کیا رکھا ہے. یہ رمضان کے حساب سے یہ ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے. آپ بھی سنائیں گی؟ سنائیں. آپ بھی سنائیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. واہ. اور آخری شعر سنائیں بھائی, پھر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. یہ حلقہ اس میں مجھے شک ہے کہ دھاندلی ہو سکتی ہے, اس لیے آپ لوگ بتائیں گے. ہاں جی بتائیں. السلام علیکم. ہے واسلام. ایک شعر سنیں بڑے غور سے. مجھے نہیں آتا لیکن کسی اور سے. کیسا؟ یہی بات تھا نا. وسیم بھائی میں حیدرآباد سے بہت دور سے آیا ہوں. ہاں تو میں بھی اپنے گھر سے آیا ہوں. میں گفٹ لے کے آؤں گا, گفٹ لے کے جاؤں گا. اچھا لاؤ مائک دو, بھی دیتا ہوں. ایک شعر سناتا ہوں غور سے, مجھے نہیں آتا کسی اور سے. سینکور کی استری لے لو بھائی, اب اس میں یہی دے سکتا ہوں. اچھا بھائی کس کس نے شعر سنایا تھا؟ ایک سنایا تھا انکل نے. خود ہی کو اتنا بلند کر کے تقدیر سے پہلے اللہ بندے سے پوچھ لے کہ تیری رضا کیا ہے. یہ والا شعر آپ نے غلط ہی سنایا تھا. با خدا آپ نے غلط سنایا تھا, لیکن میں آپ کو گابا نیشنل کا گفٹ ہیمپر ضرور دوں گا آپ کی خدمت میں. اور کس سے سنایا تھا شعر؟ ہاں ایک انہوں نے سنایا تھا, ان کا بتائیں وہ جو تھا نا. ہاں ان کو کیوں موبائل مل گیا, ان کے لیے نہیں بجائے گا. بتائیں. کوئی بجا ہی نہیں رہا, میں کیا کروں آپ کے لیے. یہ کیوں موبائل آپ کا ہوا. تالیاں بجا دیں جی. باؤچرز ہیں کیا ہمارے پاس؟ لائیے. یہ گابا نیشنل کے بہت سارے پرائزز ہیں. پہلے ان کونے میں جو بھائی بیٹھے ان کو دیں, ان کو دے. آپ دیں بسم اللہ. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ مہران کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ مہران کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ ہے آپ کے لیے. مجھے ایکس مین سلون کے کچھ گفٹ ہیمپر دیجیے. یہ مہران کا سلون, یہ ایکس مین سلون کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں آپ کے لیے. یہ مہران کا گفٹ ہیمپرز ہیں آپ کے لیے. یہ ہے آپ کے لیے. کچھ ذرا پیچھے دے دیجیے بھائی, میں دے رہا ہوں, پیچھے دے دیجیے.
یہ بھی دے دیجئے پیچھے, کچھ کام بھی کر لو بھائی. جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے, اور یہ گاوا نیشنل کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. چلے جی آ جائیں آ جائیں. اگر زندگی رہی صحت رہی تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی دوپہر 2:30 پر ایک بار پھر شان افطار میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. پاکستان